دوستو آج ہم جانے لگے ہیں یورپ کے ایک ایسے ملک کی سیر پر جس کا نام بھی کئی لوگوں نے آج پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔ اس ملک ایک شہر کی آج بھی دیواریں چاندی کی بنائی گئی ہیں۔ اس ملک میں شادی پر سونے کے سکوں کی برسات کی جاتی ہے۔ یہ ملک دنیا کے سب سے زیادہ گاڑیاں بنانے والے ممالک میں شامل ہے۔ سلواکیہ، جس کا آفیشیل نیم سلواک ریپبلک ہے۔ سلواکیہ وسطی یورپ میں واقع خود مختار ریاست ہے۔ یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جسے کوئی سمندر نہیں لگتا۔ اس سے بحر آڈریاٹک 370 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا دارالحکومت براچیسلاوا ہے۔ عظیم ترین شہر اور ملک کا سب سے بڑا شہر بھی براچیسلاوا ہے جس کی کل آبادی 4,30,000 ہے۔ دوستو سلواکیہ کے جھنڈے میں 3 رنگ موجود ہیں اور یہ روس کے جھنڈے سے ملتا ہے۔ اس میں بس کوٹ آف آرم میں ڈبل کراس لگا دیا گیا ہے۔ سلواک ایک سخت جان، محنتی اور اپنی ثقافت، اپنے خاندان اور اپنے بچوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس ملک کا سرکاری مذہب رومن کیتھولک ہے جو ملک میں 62% ہے۔ 82% پروٹسٹینٹ، 2.8% گریک کیتھولک اور 1% مسلمان آباد ہیں۔ دوستو سلواک لڑکیاں 24 سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں جنہیں یورپ کی چھوٹی عمر کی شادیاں مانا جاتا ہے۔ شادی کی تقریبات شاندار ہوتی ہے جو 4 روز تک چلتی ہے۔ دلہن کے لیے سونے کی تارو سے مزین سفید عروسی جوڑا، وائٹ گولڈ اور ڈائمنڈ کی جویلری پہنائی جاتی ہے۔ شادی کی تقریبات میں سونے کے سکوں کی برسات کی جاتی ہے اور مہمانوں کی توازہ کے لیے برنزا جو پنیر سے بنائی جاتی ہے جو یہاں کی قومی ڈش ہے اور یورپی یونین میں اس کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہے جو صرف سلواکیہ میں بنائی جاتی ہے۔ دوستو اس کا کل رقبہ 49,033 کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 129ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ دوستو سلواکیہ میں وسیع گھنے جنگلات، پانی کے چشمے، چراگاہیں اور ان گنت پہاڑ ہیں۔ سلواکیہ میں سب سے زیادہ مقبول کھیل آئس ہاکی اور فٹ بال ہے اور بیس بال بھی یہاں پسند کی جاتی ہے۔ دوستو اس کی کل آبادی 54,39,100 افراد پر مشتمل ہے جو دنیا میں 116ویں نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ اس کے فی کلومیٹر پر 111 افراد آباد ہیں۔ ملک میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے حالانکہ لڑکے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ 25 سے 64 سال کی عمر میں عورتوں کی تعداد برابر ہو جاتی ہے۔ 65 کی عمر تک 10 عورتیں اور صرف 6 مرد ہی پہنچتے ہیں۔ مردوں کی اوسط عمر 73 سال اور عورتوں کی 81.1 سال ہے۔ دوستو اس ملک میں پرائمری اور سیکنڈری تک تعلیم بالکل فری ہے۔ سلواکیہ یورپی یونین کا ایک مذہبی ملک ہے۔ اس ملک کی کرنسی یورو ہے جسے اس ملک نے 1 جنوری 2009 کو اپنایا تھا۔ دوستو سلواکیہ میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جس نے پرانے موبائل فون کا میوزیم بنا رکھا ہے۔ اسٹیفن پولگری کے پاس 3500 سے زائد موبائل موجود ہیں۔ اس کے پاس نوکیا 3310 سے 20 سال پرانا سیمسنگ کا موبائل بھی موجود ہے۔ سلواکیہ کا امیر ترین شخص پراپرٹی ٹائکون ایوان ہرنگو ہے جس کی دولت کی مالیت 1.1 ارب ڈالر ہے۔ براٹسلاوا شہر کے لوگ ملک کے سب سے امیر لوگ ہیں جن کی آمدنی ملک کے باقی لوگوں سے 3 گنا زیادہ ہے اور پورے مشرقی یورپ کے لوگوں سے 30% زیادہ کماتے ہیں۔ سلواکیہ کی 53.7% آبادی شہروں میں آباد ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے آگے اور انڈیا سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ سلواکیہ اپنی جی ڈی پی کا 8.1% صحت پر خرچ کرتا ہے اور تعلیم پر 4.6% خرچ کرتا ہے۔ ملک میں کئی کاسلز ہیں جن میں کئی آج تعلیمی ادارے، میوزیم، تفریحی مقامات اور گفٹ شاپ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ سلواکیہ کو لینڈ آف میوزک بھی کہا جاتا ہے۔ ملک میں ہر سال سینکڑوں تہوار آتے ہیں۔ آپ کو شاید ہی کوئی سلواک ملے جسے گانا یا رقص نہ آتا ہو۔ یہ ملک سمندر سے بہت دور ہے، اس لیے گرمیوں میں ہر سلواک کی کوشش ہوتی ہے کسی جنوبی یورپ کے سال پر چھٹیاں گزاری جائیں۔ بانس کاسٹمنکا کو چاندی کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ رئیس زادے تھے جنہوں نے دیواریں چاندی کی بنائی تھی۔ یہ شہر صدیوں پہلے تعمیر کیا گیا تھا جہاں کی گلیوں میں قدم رکھتے ہی ایسا گمان ہوتا ہے جیسے کسی پریوں کے شہر میں پہنچ گئے ہیں۔ ایک سٹڈی کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ رومانی اور چپسی نسل کے لوگ سلواک میں آباد ہیں۔ اس ملک کے قدرتی وسائل میں لوہا، تانبا، لگنائٹ، نمک، ہیرے اور ملک کا 40% رقبہ قابل کاشت ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین نیم .sk ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +241 ہے۔ سلواکیہ کی سرحدوں کی مجموعی لمبائی 1672 کلومیٹر ہے۔ سلواکیہ میری لینڈ کے رقبے سے 2 گنا زیادہ ہے۔ سلواکیہ کی زبان میں ووال او صرف غیر ملکی الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس ملک کے پہاڑوں کے نیچے 4000 غاریں ہیں مگر عوام کو صرف 12 میں جانے کی اجازت ہے۔ سلواکیہ کے لوگوں کو اپنے ملک میں شہریت دیتا ہے۔ یہ ملک بچے کی پیدائش پر نیشنلٹی نہیں دیتا جبکہ سٹیزن شپ کے لیے آپ کے ایک رشتہ دار کا سلواکین ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی سلواکین شہری بچہ گود لے لے اسے نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ یہ شہریت کن لوگوں کو دیتا ہے؟ جو شخص ملک میں مستقل 8 سال تک رہائش پذیر ہو، اس کا مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو، اسے سلواکی زبان آتی ہو، یہ اس شخص کو بھی شہریت دی جاتی ہے۔
جو وہاں کی لڑکی یا لڑکے سے شادی کر لے، یا وہ اقتصادی ماہر ہو یا پھر سائنسدان، ٹیکنیکل ماہر یا کسی کھیل کا ماہر کھلاڑی ہو جو ملک کے لیے بہتر خدمات انجام دے سکتا ہو، ان نوجوانوں کو بھی نیشنلٹی مل جاتی ہے، جنہوں نے 18 سال ہونے سے پہلے کم از کم 3 سال مسلسل اس ملک میں گزارے ہوں۔ نیشنلٹی ملنے کے بعد آپ یورپی یونین کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں۔ دوستو، سلوواکیہ کا شمار دنیا کے 10 بہترین ممالک میں ہوتا ہے۔ 2012 سے پہلے سوویت یونین میں آنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد بہت کم تھی۔ 2012 میں سیاحوں کی تعداد میں 65% اضافہ دیکھنے کو ملا، جس کی ایک بڑی وجہ صحت کے شعبے کو فروغ دینے اور صحت کے شعبوں میں تبدیلی کرنا تھا، اور مسلم ممالک کے ویزے پر سفر کرنے والوں کے لیے اپنے ملک کے دروازے کھولنا ہے۔ آسٹریا کے بعد سلوواکیہ وہ واحد ملک ہے جہاں میٹھے پانی کی فراہمی کے نظام موجود ہے۔ اس ملک میں ایک ایسی چٹان موجود ہے جسے شیطانی چٹان کا نام دیا گیا ہے، جس کی وجہ اس کی قدرتی طور پر فوٹوجینک انداز میں بناوٹ ہے۔ یہ چٹان سلوواکیہ میں بورڈ گاؤں کے قریب واقع ہے۔ سلوواکیہ دنیا میں سب سے زیادہ قلعوں اور چٹانوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس ملک میں 5,53,800 کلومیٹر پکی سڑکیں موجود ہیں، جن میں 769 کلومیٹر ایکسپریس وے بھی شامل ہیں۔ اس ملک میں 3,321 سکوں، 2 میٹر لمبی سونے کی زنجیر اور 17ویں صدی کے میڈلز معجزانہ طور پر دریافت ہوئے تھے۔ دوستو، اگر سلوواکیہ کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو سلواکوں نے 5ویں اور 6 صدی میں یہاں آباد ہونا شروع کیا تھا۔ 7ویں صدی میں انہوں نے سامو امپائر کھڑی کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 9ویں صدی میں پرنسپالٹی آف نائٹ رقائم اور 10ویں صدی میں کنگڈم آف ہنگری میں شامل ہو گئے، اور عالمی جنگ کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اسٹروہنگین امپائر سے الگ کر لیا۔ یہاں پر ٹوٹل جی ڈی پی 2020 میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق 175.653 بلین ڈالر ہے۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کا 88واں بڑا امیر ترین ملک ہے۔ 2007 میں سلوواکیہ نے 10,40,000 گاڑیاں بنائیں، جو دنیا میں آبادی کے حساب سے سب سے زیادہ ہے۔ یہ دنیا کا 20واں یورپی یونین کا 7واں بڑا اور دوسرا کار پروڈیوسر کنٹری ہے، جو ملک کے ایکسپورٹ کا 26% ریونیو اکٹھا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے 80,000 لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اس ملک کی امپورٹ 83.3 ارب ڈالر ہے۔ فی کس آمدنی 20,508 ڈالر، جو پاکستانی 25,26,995 روپے اور انڈین 14,88,983 روپے سالانہ بنتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی اسٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔